بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں مرزا یوسف, آپ دیکھ رہے ہیں GM TV. میں آج آپ کو لیے چلتا ہوں لاہور, کیونکہ پاک فیڈریشن اٹلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف رضا, جو پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں وفد کے ساتھ, ان سے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. اور اس سے قبل 5-6 سال قبل بھی آصف رضا ایک وفد کے ساتھ آئے تھے. میاں محمد شہباز شریف جو اس وقت CM پنجاب تھے, آج وہ پرائم منسٹر ہیں, تب بھی یہ وفد کے ساتھ آئے تھے. اس کے علاوہ بھی ان سے بہت سی باتیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا یوسف صاحب, GM TV اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ بہت تشریف لائے اور آپ ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے, خاص طور پہ GM TV گجرات بہت ہی اچھا ورک کر رہا ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں. آپ کے جو آپ نے اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے اٹلی میں لاسٹ ٹائم آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک انتہائی اہم جو مسئلہ تھا, ایک کیس تھا, اس کو ڈیل کیا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ انتہائی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہماری پوری جو ہے ٹیم آپ کے ساتھ جتنا بھی تعاون کر سکے کریں گے. جہاں تک سوال ہے پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں, جو ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ اٹیلین ایمبیسڈر اسلام آباد میں ان سے ملاقات کا, تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک پہ لے چلتا ہوں اس کی تفصیل کے حوالے سے. تو پچھلے عرصہ 3-4 سال سے پاکستانی کمیونٹی اٹلی جو ہے اس کو انتہائی مسائل کا شکار ہے. اس کو جو ہے اس کے ان کے جو فیملی ویزاز ہیں, ان کے جو ورک ویزاز ہیں اور ان کے جتنے بھی لیگلائزیشن کی ڈاکومنٹیشن ہے, اس حوالے سے ان کو انتہائی پریشانیاں آ رہی تھیں. اور اس پہ ظاہر مختلف گورنمنٹ بھی آئیں, ہم نے بھی کوشش کی اور بہت سے دوستوں نے کوشش کی اس پہ اس مسائل کو حل کروانے کی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اور جس فورم پہ بھی کسی کا بس چلا اس نے بات کی, لیکن وہ مسائل حل ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے گئے. اس میں کچھ دوستوں نے انیشیٹو لیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے ایک جو کہہ رہے ہیں ہماری لیبر یونین تھی, اس کو ساتھ ملا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فارن منسٹری کے سامنے ایک احتجاج کا پروگرام بنایا ہے. اور چونکہ پاک فیڈریشن اٹلی ایک بڑی نمائندہ تنظیم ہے پاکستان اوورسیز اٹلی کے لوگوں کی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو چونکہ انہوں نے یہ انیشیٹو لے چکے تھے, انہوں نے ان کے ساتھ ڈن کر کے امن احتجاج کے حوالے سے انہوں نے یہ ڈن کیا ہوا تھا, تو ہم نے فوراً اس میں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں لائی اور ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹ کو آپ نے مد نظر رکھ کے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے ان کو بڑی خندہ پیشانی سے ان کا جتنا بھی تھا جو انیشیٹو تھا اس کو اپریشیٹ کیا, بلکہ نہ صرف اس کو ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے اکنامکلی سوشلی جو ان کو بھرپور جو ہے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اور جتنے بھی ہمارے بزنس مین دوست اور مختلف علاقوں کے پریزیڈنٹس تھے, انہوں نے ایک میٹنگ کال کی بلونیا میں, جہاں پہ ان کے سارے جو آرگنائزر تھے وہ بھی تشریف لائے اور ہم نے مل بیٹھ کے ایک پلان تشکیل دیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور کتنی بسیں جانی ہیں, کتنے لوگ چاہیں گے, کتنے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکال سکیں اور اس پہ زیادہ پریشر بلڈ کر سکیں جو اٹیلین گورنمنٹ ہے, تاکہ وہ ہمارا مسئلہ جلدی سے جلدی حل کر سکے. اس میں جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی ہماری, جتنے بھی دوست تھے, ان کو ہم نے کیونکہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا رہا کہ انہوں نے بڑا جو ہے نا ایک مہم چلائی کہ جو پاک فیڈریشن ہے وہ اس کو حل کروانے کے سیریس نہیں ہے یا انہوں نے بائیکاٹ کی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے پہلے دن سے دل کھول کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, لیکن اس میں ہم نے صرف 1 یا 2 چیزوں کو ہم نے کہا کہ مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ ہر چیز کے جیسے میں نے پہلے کہا پلس اور مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے. اس میں میں نے جو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے ہم نے کہا کہ آپ ایک تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو فارن منسٹری ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی بات چیت چلانے کا ذریعہ بنایا ہے یا ڈائلاگ کا کوئی طریقہ کار نکالا ہے, اور جو آپ نے اجازت لی ہے یہ اجازت کتنے بندوں کی اور کس طرح آپ نے آرگنائز کیا. انہوں نے کہا جی یہ اجازت ہو چکی ہے, ڈونٹ وری, ہم نے یہ سب کچھ ارینج کر لیا ہے, اب آپ نے صرف ساتھ دینا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم اس پہ تھوڑا سا ورک کر لیں بیٹھ کے کہ ہم نے جب جانا ہے احتجاج کرنے کے لیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یا ان کے ساتھ ڈائلاگ جو ہم نے کرنا ہے. اگر وہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ 2-4 ہزار 5 ہزار بندہ چلا جاتا ہے تو ہم خالی آپ واپس نہ آئیں,
ہمیں چونکہ پوری کمیونٹی کی اتنی انرجی ہم نے لگانی ہے، ان کا پیسہ لگوانا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کام چھوڑ کے جانا ہے اپنے جو ہے اپنے خرچے پہ، یا کوئی بھی بزنس اگر کمیونٹی ان کو فنانس کرتی ہے یا بس سے لے کے جاتے ہیں تو بھائی اس کو اچھے طریقے سے ارینج کرتے ہیں تاکہ اس کی آؤٹ پٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف احتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی نیگیٹو پہلو آ جائے یا اس پہ کوئی ایسی گورنمنٹ جو رائٹ ہینڈ کی ہے وہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ لے لے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کہتے ہیں تو اٹالین ایمبیسی ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم دبئی لے جاتے ہیں اور ہم جو ہے نا اس کو عملے کو واپس بلا لیتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جن لوگوں کے بیچاروں کے کام تھوڑے بہت ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں اور آنے والے وقت میں ہمیں مزید پریشانی کا. تو ان ساری چیزوں کو پلس پوائنٹ تو ہیں، اس پہ فلیگ ہوا ہے یا ہمارا یہ مسئلہ فلیگ ہوگا، ہائی لائٹ ہوگا، اس پہ کام ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ زیادہ ہی خراب نہ ہو جائے. تو اس پہ میں نے ان کو تھوڑی سی الرٹ کہتا، جو بھی آپ کا بزرگ بھائی بڑا ہوگا وہ الرٹ دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا بھی مد نظر رکھیں اور ان چیزوں کو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. تو وہاں پہ کچھ دوستوں نے اس کو نیگیٹو لیا امپیکٹ کہ بھی آپ جو ہے نا رکھنے اس طرح جو ہے نا آپ بس اللہ کا نام لے کے وہاں پہ پہنچ جائیں باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پوری کمیونٹی کو اگر 1,00,000 بندہ وہ لے کے پہنچ بھی جائیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یار آپ نے کیا ہم سے پہلے بات کی تھی اس مسائل کے حل کے سلسلے میں. ظاہر ہے کچھ دوستوں نے کہا جی ہم نے ایمبیسڈر سے کیا ہے، تو ایمبیسڈر سے آپ نے کیا ہے لیکن فارم منسٹری تو بات نہیں نہ کی. تو یہ چیزیں تھیں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کنفلکٹ آیا اپنے دوستوں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ودن 1 ویک آپ کو ساری چیزیں دیں گے. میں نے 1 ویک انتظار کیا. اس کے بعد میں نے ان کو فون کیا، ان سے کہا کہ بھی آپ وہ چیزیں تھوڑی سی دیں. اس پہ ہم نے کوئی آپ سے وہ لیڈرشپ نہیں ہم لے رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو کچھ چیک کر رہے ہیں یا اگر آپ ہمارے آگے لگے ہیں تو آپ چھوٹے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی بس آپ کو دیتے ہیں. بعد تقریباً 1.5 ہفتہ چلی گئی، 2 ہفتہ 10 دن رہ گئے تھے پروٹیسٹ کے سلسلے میں. تو پریشر بلڈ ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی. ہمارے دوست جو ہیں پورے اٹلی کے وزٹ کر رہے ہیں، کمیونٹی کو موبلائز کر رہے ہیں، لیکن ڈائلاگ پہ کسی کو کوئی بھی بندہ توجہ نہیں دے رہا تھا کہ بھی فارم منسٹری سے ہم نے کون سا کوریڈور کھولا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے اور وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جو ہوا وہ سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے نہ تو اچھے طریقے سے ہمیں ریسیو کیا. ہم وہاں پہ گئے، ہم نے پروٹیسٹ کیا، اتنی کمیونٹی کو لے کے گئے اور وہ ان کی فارم منسٹری کے 1 بندہ 2 نکلے ہیں باہر. انہوں نے روڈ پہ آپ سے بات کی ہے. تو یہ میں نہیں چاہتا تھا کسی سے آپ نے کوئی بات کرنی اس کے گھر کے دروازے جا کے آپ چیخے چلائیں اور بندہ گھر سے باہر نکلے. وہ کہے جی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کہیں جی مجھے یہ پرابلم ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دیکھ لوں گا نا، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. تو آج تک وہ رابطہ نہیں ہو سکا جس چیز کا مجھے ڈر تھا. بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ فارم منسٹری کے لوگ بڑے اریٹیٹ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھی اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا، آپ نے سلوگن جو وہاں پہ لوگوں نے کیے ہیں لادری امباشاتا لادری تلیانی، تو یہ بڑی آکورڈ سی لینگویج اور اپنی کمیونٹی کا ایک بیڈ امپیکٹ ہم نے دیا ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے تھا، ہم ایک سویلائزڈ قوم ہے اور ہمارا ایک امیج بہت اچھا ہے جو ہے نا اٹالین انسٹیٹیوشنس میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ورکر ہیں اور بہت سویلائزڈ لوگ ہیں. تو ہم نے جو ہے ان کو تھوڑا سا فورس کیا. اس میں جو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کچھ دوست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جتنے بھی کچھ لیڈران تھے ان کا چونکہ فرسٹ امپیکٹ تھا کمیونٹی کے ساتھ، ان کو یہ لگا کہ شاید کمیونٹی کی جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ہم یوز کر کے اور جو بھی اریٹیشنس ہے تو ہم اپنی لیڈرشپ چمکائیں گے یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ ہوگا یا اٹالین میڈیا آئے گا اور وہاں پہ ہم یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ جو چونکہ مجھے تو پتا تھا، ہم تو یہ کام پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ اس کو اچھے طریقے سے تاکہ جو بھی اس کا حاصل رسول ہو وہ ہم وہاں سے لے کے اٹھیں. تو اس میں جب میں نے ایک جو بات چلا رہا تھا، چونکہ وہاں سے جواب نہیں آ رہا تھا، جو ہمارے آگے لگے ہوئے تھے دوست وہ کہتے تھے جی بس آصف صاحب ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، جو ٹریڈ یونین ہے جو آپ کی سنڈیکیٹ ہے انہوں نے پیک کیا ہے، ہمیں تو بس یہ پیک کا ہی جو چلتا رہا رٹ کہ وہ اس کا جواب نہیں آ رہا. اور یہ میں نے ایک فارم منسٹری کو میل کر دی اور وہ میں نے جناب ایمبیسی آف اٹالین ایمبیسی آف پاکستان، ساتھ پاکستان کی جو ہے فارم منسٹری، ساتھ ہم اٹالین کی ہوم منسٹری، ہمارا جو مشن ہے اسلام آباد میں روم میں، ان کو اور پاکستانی کونسلر سب کو ٹیگ کر دی ان کے میلز پہ. اور مجھے ودن 2 days اسی دوران میں پاکستان آ چکا تھا کیونکہ میری جو ہے فیملی کا ایک پرابلم تھا تو میں نکل آیا. اس دوران انہوں نے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف
ذاتی اٹیک اور ذاتی حملے کیے. آپ کسی کے کام کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کانٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کا کام غلط ہے، اچھا ہے، لیکن آپ کسی کی ذاتیات پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی اٹلی کے جتنے لیڈر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنے ہیں، ان سب کی فائلز، ان سب کا اچھا برا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے، ہم اس لیول پہ نہیں گر سکتے کہ ہم کسی کی ذات کو ہٹ کریں یا اس کے ذاتی فیملی تک چلے جائیں اور پریس کانفرنسیں کریں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا، مجھے ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے مجھے میں فیڈ اپ ہوا اور مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ کسی بھی شخص کو اس کی ذاتی جو ہے نا زندگی، اس پہ اٹیک نہ کریں آپ، کیونکہ ورنہ تو ہر شخص کی ذاتی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا ایکٹ. آپ اس کی جو ایکشنز ہیں اس کو کانٹیکٹ کریں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس طرح صحیح نہیں ہے، اس طرح ہے. تو اس وجہ سے میں بہت ہرٹ ہوا. اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسئلہ بنا کہ فارم منسٹری نے مجھے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو امبیسڈر، اٹیلین امبیسڈر. اب یہ اگر غور کرے، میں آپ کے ناظرین کو جی ایم ٹی وی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جب آپ اتنی بڑی کمیونٹی کو وہاں پہ لے کے چلے گئے ہیں اور آج تک آپ کو جواب نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو آپ کو آ جاتا، یا وہ اگر آپ چینل آپ نے کھولا ہوتا، یا اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کی ہوتی، مطلب آپ ان کو ساتھ ساتھ پروٹیسٹ کا ایک ہوتا ہے نا، بندہ پریشر بلڈ کرتا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ نہ حل ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ آ رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہو تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے ریسیو کریں گے، آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. چونکہ آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کے گھر کے سامنے جا کے ان کو اچھے برے طریقے سے جو بھی آپ نے کیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج تک وہ جواب نہ دے رہے ہیں نہ دیں گے. آپ چاہے 10 دفعہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر لیں، پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا، وہاں پہ ہر روز لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف پروٹیسٹ کرنے سے مطلب نہیں تھا، ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کا حل تھا. جو لوگ وہاں پہ اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، جن لوگوں کی جو ریٹس ہیں وہ 50، اور انہی لوگوں کی، یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے امبیسڈر سے پہلے بھی ملے ہیں اور انہوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ ظاہر ہے، پھر میں آن دی ریکارڈ نہیں بتا سکتا، کہ انہوں نے اس کو مس یوز بھی کیا ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا داخلہ بند ہے. اور ان لوگوں نے مطلب اپوائنٹمنٹس بھی لی اپنے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، اور بہت کچھ کیا. تو آج وہ اسی امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کمیونٹی کو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، امبیسڈر سے نہ زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی نہ ہوا. تو بات ہماری فارم منسٹری کے تھرو ہوئی. انہوں نے کہا جی امبیسڈر صاحب نے یہ مسائل ہیں، تو آپ اگر اس کا حل چاہتے ہیں تو ہم اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. جو کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا، انہوں نے اس کو بڑا نیگیٹو لیا اور خاص طور پہ کہا گیا جی آپ مل گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ نے کمیونٹی کو بیچا ہے، فلاں ہے. حالانکہ اور پھر ساتھ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کی کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، کہ بھی آپ کو اٹیلین کے مسئلے مسائل جو ہے نا، آپ اٹیلین ہیں یا آپ کے بچے یا سسٹم مطلب اتنا ذاتی ہیٹ کیا، تو آپ کو کیا پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کا؟ بھائی 30 سال سے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہم ہی حل کروا رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ تنقید کی ہے، کیونکہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کام کریں. مطلب گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسے بھی دوست ہیں صبح اٹھتے ہیں اور فیس بک پہ دیکھ کے ایک لفظ چڑھا دیتے ہیں جو آپ نے کام کیا ہو، تو اس پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی اس کام کے پیچھے ایک ورک ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک کہہ لیں انرجی لگتی ہے، اس کو مینج کرنا، اس پہ پیسہ لگتا ہے. نہ تو ہمیں کوئی بندہ دیتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی فنڈ ہے کمیونٹی کا، نہ ہی ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے. تو بھئی اگر والنٹری ہم کرتے ہیں اور پیشن سے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، تو اس کو آپ گھر میں بیٹھے فیس بک پہ ایک لفظ چڑھا کے اور اس چیز کو آپ نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی اٹلی کا جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے ایک پازیٹیو کوشش کی اور حل کروائے بھی ہیں. اور جو بھی ہمارے بندے تنقید کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائے، 1 to 1 بیٹھ کے ہم کر لیتے ہیں بات. کتنے انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے مسئلے حل کیے اور کون سے ایسے کام انہوں نے کیے ہیں. ہم آپ کو پچھلے 20 سال میں 30 سال میں 1 to 1 سینکڑوں کے حساب سے بتا دیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے یہ مسئلے ہم نے حل کروائے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں چلتی رہیں. خیر امبیسڈر صاحب نے ملاقات کا وقت طے ہو گیا. انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ذاتی اور ایک مہم بنا لی، جس پہ انہوں میری ذاتی فیملی پہ مجھ پہ ذاتی حملے کیے اور مجھے جو ہے اچھالا گیا کہ یہ جو ہے کرمنل ہیں اور اس طرح کے ہیں اور فلاں ہے، یہ ایجنٹ ہیں. او بھائی
مجھے ایک بندہ پورے اٹلی میں ثابت کر دے کہ میں نے ایک پینی بھی کسی بندے سے لی ہے یا ایک یورو بھی لیا ہے اور اس کو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے بلاؤں گا، آپ کے میں بتا سکتا ہوں، فائلیں بھی ہیں آپ کے، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کس کس بندوں سے پیسے لیے ہیں، اور آپ چھوٹے سے چھوٹا گھٹیا سے گھٹیا کام بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ نے بندوں کو گھر کا دومیچیلیو دینے کے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں نہ کرنا کا حق بنتا ہے اور نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ 1 to 1 بیٹھیں، کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بندے بٹھا لیتے ہیں 2 جرنلسٹ 10 بٹھا کے 1 to 1 بات کرتے ہیں، ود پروف بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح الزام تراشی اور میر جعفر، میر صادق اور گھٹیا قسم کے جو سلوگن ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے کسی کی ذات کو اچھالنا اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایمبیسڈر صاحب سے جو ہے وہ میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایمبیسڈر صاحب نے مجھے جو کنونس کرنے کی کوشش کی، تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات تھی 1 to 1، انہوں نے پورے ڈاکومنٹیشن مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، اور پھر میں اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ کیا ہے، اس میں کہاں پہ پرابلم آتی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ مشن کے ہیڈ ہیں، آپ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو کون کرے گا؟ تو ہم نے وہ جیری فیڈیکس کا انہوں نے بتایا یہ مسئلہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی جتنے بھی مسئلے ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں یہ سروکار ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پیسے دے کے بھی ان کو اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی، اور ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، ان سے پیسے لیے ہماری مائیں بہنیں ذلیل ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ انہوں نے پھر وہ جو ہمیں چیزیں دی نا، میں تھوڑا بہت کنونس ہوا، میں نے کہا بھی میں تھوڑا سا کنونس ہوں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ سنگل پرسن میٹنگ کرتے ہیں تو اس کا حاصل وصول بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سے پچھلے 3 سال میں بہت سے دوستوں نے چائے کی پیالیاں بھی شو کی، بہت نے اپنے تصویریں بھی شو کی کہ ہم بھی ملے ہیں، تو بھائی ملنے کے بعد آپ نے کیا ایسا ایکشن کیا جس سے مسائل حل ہوئے بلکہ اور خراب ہوئے؟ تو مسائل کو حل کرنے کے لیے میں نے ایمبیسڈر سے یہ بات کی، میں نے کہا کہ میں تو سنگل پرسن کنونس ہوں لیکن پاکستانی کمیونٹی کنونس نہیں ہے، تو اس میں ہم پوری پاکستانی کمیونٹی کا ایک وفد اگر آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں یا تو فارن منسٹری میں ملیں یا یہاں ملیں، جہاں بھی آپ ارینج کرتے ہیں ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی آیا ہوں، میرے والد فوت ہوئے تھے، میں اٹلی گیا ہوا تھا اور میں واپس آیا ہوں، اب میں مہینے 1.5 بعد 2 بعد جاؤں گا، تو مہینے 1.5 بعد کی تو بہت لمبا ہو جانا تھا، تو میں نے کہا جی ہم اپنے خرچے پہ ہم ارینج کریں گے، ہم جتنے بھی ہمارے دوست وہ آ جائیں گے، آپ بتائیں ہم یہاں پہ مل لیتے ہیں آپ کو اسلام آباد میں۔ تو وہاں پہ یہ ڈیلیگیشن ہم نے ارینج کیا، جتنے بھی دوست ہیں پاک فیڈریشن اٹلی کے اور جتنے بھی کمیونٹی پاکستان اٹلی کی جو کمیونٹی ہے اس کے مختلف جو کہہ لیں ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ اور ہمارے جو ہے ان سب کو کانٹیکٹ کر کے ہم نے ایک وفد کی شکل میں ان کے ساتھ میٹنگ ارینج کی، اور اس میں ہم پھر جب اس کو ایز اے وفد ملتے ہیں تو اس پہ جو ہم نے ریٹن ان کو چیزیں دی اور ریٹن ہی ان سے جواب لیا، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے پوائنٹس آج کل کافی سارے لوگوں نے وہ شو بھی کروائے ہیں۔ جہاں تک سوال رہا میرے ہونے یا نہ ہونے کا، تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ بہت ساری قیاس رائیاں، اور وہاں پہ بہت سوشل میڈیا پہ بندوں نے وہ لگایا کہ بھی وہ اس کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا، تو ہم نے وفد ارینج کیا، وفد کے ساتھ ہم نے جو ہے میٹنگ ارینج کی، اور اس میں تقریباً ہم نے 10 بندے تھے پہلے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، جو بھی دوست جس نے بھی میرے سے رابطہ کیا میں نے اس کو نہ نہیں کی۔ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے اگر کوئی دوست اپنے خرچے پہ اٹلی سے پاکستان آنا چاہتا ہے اور میں اس کو کہوں کہ نہیں جی آپ نہیں کر سکتے، تو مجھ سے میں پھر پاکستان کے مسائل حل نہیں کر رہا، پھر میں اپنے جو ہے دوست سے آپ کی ملاقات کر رہا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ ایمبیسیڈر صاحب نے آپ کو بلڈنگ دکھائی، جو بتایا اصل میں کیا تھا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اس میں جب دوستوں نے جب ملے ہیں، پہلا جو آپ کا سوال تھا اس کا میں ساتھ جواب دے کے پھر آپ کے سیکنڈ سوال کا جواب۔ پہلا جو آپ نے کہا تھا کہ بھی آپ کیوں نہیں ملے، تو چونکہ یہ میٹنگز جو ارینج کی تھی اس کا سارا ارینجمنٹ اور جتنے بھی دوست تھے ان کی ساری، اور ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ جو میٹنگ سی جو ایجنڈا تھا وہ ڈسکشن کر کے وہ میں نے ارینج کیا تھا، اور میرے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے زندگی میں کچھ بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ ہماری گاڑی خراب ہوئی ہے موٹر وے پہ، اور میں چونکہ میں چاہتا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل ہوں، اگر میں چاہتا کہ میری ذاتی تحشیر چاہیے یا مجھے کوئی ذاتی ایجنڈا ہے میرا، تو میں تو مل چکا تھا اور میں وہیں تک بلاک کرتا۔ جو بات پہلے میں نے آپ کو کیا ہے کہ میں جیسے لوگوں نے کیا ہے کہ ایک دفعہ مل لیا، چائے کی پیالی اور فوٹو ظاہر کر دی، اپنا جو بھی کام شام کرنا ہے ریٹ شیٹ بنا لیا، اور بندوں کو بتایا کہ جی میری ڈائریکٹ ایمبیسڈر سے واقفیت ہے، تو اس کے ساتھ اپنی جو اس کو بینیفٹ ہے وہ اس کو لیا۔
لیکن میں نہیں چاہتا تھا. میں نے انویسٹر کو کہا کہ نہ تو میرا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، نہ ہی مجھے کام پڑے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مجھے ہمیں خالصتاً پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے لیے ملا ہوں، اور ان کے حل کے لیے ہم ایک پورے وفد کے ساتھ ملیں گے. اس پہ جو ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر میری کوئی مسئلہ بنا ہے. مجھے انویسٹر صاحب نے بھی کہا، مجھے جناب جتنے بھی ہمارے وفد کے نمائندگان تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا بھائی اگر مجھے آپ لینے آتے ہیں گاڑی لے کے اور واپس جاتے ہیں تو 5 ساڑھے 5 کا وہاں پہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، 3 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ اپوائنٹمنٹ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں. اور میں لیٹ پہنچا ہوں لیکن اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے جو مسائل تھے وہ ڈسکس ہوئے ہیں ریٹن اور چیزیں ہوئی، اور اس نے اس کا بڑا پازیٹیو جواب دیا ہے. اور اس پہ جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے چیمنگ ہوئیاں یا آپ اس کے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھے کہ کیوں نہیں یا داخل نہیں ہونے دیا گیا اور یہ نہیں ہونے دیا گیا. وہ بھئی اگر آصف رضا نہیں بھی ہے تو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل تو حل ہونے چاہیے. میں نے کہا کہ وہ چونکہ ارینج میں نے کی تھی اور لمحہ بلمحہ میں فون پہ رابطہ کر رہا تھا، اور جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے ہم نے چونکہ ان کو سبمٹ کیے ہوئے تھے اور ریٹن چیزیں ان کے پاس تھیں. اور ہمارے جو ڈیلیگیشن تھا اس نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، میں آپ کو ساتھ بتا دوں، انویسٹر نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ہر بندے کے مسائل ہیں، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اٹیلین ایمبیسی سے مسئلہ ہے. تو بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ بھی میرا بھی ایک کام ہے. کسی نے کہا جی میرا بھی ایک ذاتی ہے، میرا دیکھیں میری وائف کا، بندے ایسے بھی تھے، میرے بھائی کا، میری ماں کا مسئلہ ہے، اور آپ نے جب ہم نے وہاں پہ جانا ہے. میں نے کہا جی ایک بات یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے انویسٹر کو کہا تھا اور آپ بھی جتنا بھی وفد ہے، اگر تو آپ خالصتاً پاکستانی کمیونٹی کے لیے آئے ہیں تو آپ کوئی بھی اپنا ذاتی کام نہیں کہے گا. اگر کوئی بندہ ذاتی کام کہے گا تو وہ میٹنگ جو ہے نا وہ ہم نہیں کریں گے. سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے جو ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے لگایا، انہوں نے اپنے ذاتی کام کروائے، اس کی وجہ سے ان کا داخلہ بھی بند ہے، اور ہم نے ذاتی کام بھی نہیں کہے. اور اس کی وجہ سے انویسٹر صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ ان ہسٹری کوئی بھی ایسا بندہ فرسٹ ٹائم پاکستانی کمیونٹی کے ایک ایسا وفد ہمیں ملا ہے جس نے اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں پیش کیا. یا کوئی ہوتا ہے نا کہ سائٹ پہ ایک فائل دے لے، سر یہ میرا کام کروانا. میں نے کہا ہم نے کوئی نہیں کروانا، ہم نے پاکستانی کمیونٹی کے کام کروانے اور اسی پہ ہم نے فوکس رہنا ہے. اور اس پہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان سے انہوں نے وہ مان بھی لی ہیں. ان میں سے جو سب سے مسئلہ بڑا جو اپوائنٹمنٹ کا تھا، انہوں نے کہا یہ ود ان 1 month 2 month حل ہونے والا ہے. اور اس پہ ہم تقریباً اب جو 50 ویزے ایشو کر رہے ہیں، ہم 200 سے 250 ایشو کیا کریں گے ایک دن میں. اور جتنا پینڈنگ ورک ہے ود ان 6 month ہم ختم کر دیں گے. ہم نے ان کو پوائنٹس دیے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑی یہ بھی تکلیف تھی کہ آپ کو جو آپ کی جو وفد تھا اس کو وہ جو امبیسیڈر صاحب ہیں وہ ایسے اشارہ کر کے تو بلڈنگ دکھا رہے ہیں، یہ بھی بڑی تکلیف تھی. وہ کیا ہے بلڈنگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ورک کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس 3-4 بندوں کا سٹاف ہے. یہ وہ پچھلے بھی کہہ رہے ہیں، پچھلے جیسے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی 3 سال سے کہہ رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ نے آج تک کیا ایسا ایکشن کیا ہے جس سے وہ مسئلہ حل ہو سکے؟ آپ تو مطلب صرف کرٹیسائز کر سکتے ہیں نا. ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے فارن منسٹری کو، اپنی گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا، گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہماری موفا سے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 4 بندے ہیں، کوئی بھی فارن منسٹری سے بندہ آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس رہائشوں کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس سٹاف کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس آفیسز کا مسئلہ ہے. بھئی آپ 20 بندے کہاں بٹھائیں گے؟ مطلب اگر میں اٹالین فارن منسٹری آپ کو 5 بندے اور دے دیتی ہے، آخر انہوں نے کسی آفس میں بیٹھ کے کام کرنا ہے نا. تو بھئی پہلے میں کنٹینر میں تھا، اب میں نے آلریڈی مطلب ٹیمپریری جو ایمبیسی کا ایک بنایا ہے آفس نیا اچھا صاف ستھرا، اس میں میرے پاس 3-4 آفس ہیں. اب میں 10 بندے اور منگوا لوں فارن منسٹری سے، اور کہاں بٹھاؤں؟ ان کی رہائشیں، ان کے جگہیں، پھر وہ کیسے آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے آفیسر جو ہیں، اگر آپ کو پاکستانی کمیونٹی یا ہمارے مشنز دیکھے ہیں نا آپ نے ایمبیسی کے وہاں پہ، تو جو آفیسر جاتا ہے اس کے بچے، اس کے وائف سارے جاتے ہیں، ان کے گھر، ان کو کیا کیا. اور پاکستان کا جو سوشل جو ہے اسٹرکچر ہے یا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، اسٹیبلٹی کم ہے، تو وہ کہاں پہ وہ رہیں گے؟ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس نے کہا یہ ایمبیسی میں بنا رہا، مطلب وہ اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ پاکستان میں اٹالین ایمبیسی کر رہی ہے، اٹالین گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ تقریباً 6.5 ملین 8 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. جو وہ ایمبیسی بنا رہے ہیں وہ امریکن ایمبیسی کے برابر بنا رہے ہیں اور اس کے لیول کی بنا رہے ہیں. وہاں پہ ان کی رہائشیں بنے گی اچھے والی،
ان کو جو سٹاف ہے ان کی سیکورٹی کے حساب سے بھی وہ اس پہ پروف ہوں گے، اور پھر جو ایک جو افیسر ہے اٹلی کا وہ بڑے آسانی سے بڑے دل کھول کے آئے گا کہ بھئی یار یہ نئی ایمبیسی ہے، مجھے نیا آفس ملے گا، مجھے سٹاف ملے گا مجھے کام کرنے کا، اور میرے ساتھ جو ہے نا ایک میری سیکورٹی بھی ہوگی، مجھے وہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری اس حوالے سے وہ بار بار وہ ایمبیسی دکھا رہا ہے کہ میرے بھائیوں اگر یہ پچھلے 10 سال سے یہ معاملات، اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے میرے بھائیوں، پاکستانی کمیونٹی جو ہمارے پاکستانیوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آنے والے جو ہے فیوچر میں یہ اور بڑھے گا۔ ابھی پاکستانی کمیونٹی 2 لاکھ کی ہوئی ہے، اور اٹلی اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اتنے اچھے بن رہے ہیں، جو سفارتی بھی اور اکنامکلی سوشلی، کہ آنے والے وقت میں ہمیں بہت بڑا سٹاف چاہیے ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے ویزاز کے حوالے سے چیزوں سے۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور اس کو ہم بنا رہے ہیں، اور یہ مسئلے انشاءاللہ ود ان منتھس، انہوں نے کہا جی یہ 8 مہینے میں ہماری ایمبیسی تیار ہو جانی ہے۔ اس وجہ سے وہ بار بار یہ ایمبیسی اور یہ بلڈنگیں دکھاتا ہے، جو بھی بندہ آتا ہے اس کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا، آپ اس کو اب جلدی نہ لیں۔ اگر پچھلے 2-3 سال سے مسئلے ہیں تو اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں جی کل آپ جتنے بھی بندے ہیں ان کے ویزے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں اور ان کا میں کل ہی سارے کے ویزے لگوا دوں گا۔ بھائی جو پینڈنگ ویزے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ لگیں گے، اور جو آنے والے ہر روز ویزے زیادہ آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے نئی کمپنی ارینج کر لی ہے، وہ ان کی جو ہے چیزیں ہم 200 سے 250-300 لے جائیں گے، اور نئی ایمبیسی بن رہی ہے، نیا سٹاف آئے گا وہ ہم 500 پہ لے جائیں گے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اصل میں بلڈنگ دکھانے کا یہ مقصد تھا، اور کوئی اس میں ہمارے جو گھر بیٹھے دوست ہیں انڈے مرغیوں والے، انہوں نے زندگی میں صرف جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں لکھی ہیں۔ اگر کوئی ایکٹیو کام کرے، اگر آپ آتے مطلب دیکھیں نا، اگر آپ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کرٹیسائز کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے جتنے دوستوں نے اس میں کوشش کی ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں کرتا ہوں جو پاکستانی دوست بھائی ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں آئے اور جنہوں نے سپورٹ کیا مورلی، اکنامکلی، سوشلی، یہ کمیونٹی کے اصل ہیروز ہیں۔ انہوں نے اپنا ذاتی پیسہ خرچہ، اپنا ٹائم خرچہ، اور اوپر سے کرٹیسائز بھی، مطلب ایک بندہ گھر میں اٹھ کے سب سے اٹھا ہے، آنکھیں ملتا ملتا اس نے فوٹو دیکھی ہے اور نیچے ایک میسج لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ تو فوٹو سیشن ہے۔ اور بھائی میرے، تو فوٹو سیشن کروانا چاہتا ہے تو پلے سے ٹکٹ خرچ، آ دیکھ، اور تیرا بھی فوٹو سیشن ہو جائے گا۔ اس کا دیر پا حل یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انوالو کیا جائے۔ پاکستانی کمیونٹی نے اگر پروٹیسٹ کیا ہے، پاکستانی کمیونٹی اگر ایمبیسڈر سے مل رہی ہے، ڈائلاگ کر رہی ہے، سسٹم کر رہی ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کہاں ہے؟ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم نے انوالو کیا ہے۔ موفا جو ہے ہماری جو فارم منسٹری ہے، ان کے جو چیف پروٹوکول آفیسرز ہیں، ان کے جو فارم منسٹر کے، ان سے ملاقات کی، ایمبیسڈر ساتھ تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں، سابق وزیر ہیں، اور جو ایکٹنگ وزراء ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، اور ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں، خاص طور پہ FIA اور نیب اور دوسرے جو ہے نا، میں پھر وہ ابھی ساتھ، اور ہم باقاعدہ اس پہ ورک کیا، ہم نے ریٹن ورک کیا اور اپلیکیشنز دی ہیں۔ تو ان سب کو انوالو کیا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، جو پیسے ان سے لیے جا رہے ہیں، اور جو پاکستانی کمیونٹی کے جو دوست بہنیں ہماری ان سے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو سلوک ہو رہا ہے، اور اس کو گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکل کرے۔ یہ نہیں ہو کہ بھی یہ سوئے رہیں۔ ہم نے سب سے ایک اور بڑا کام کیا ہے کہ ایمبیسڈر کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں اس کے فوراً بعد ہم نے میٹنگ کی ہے فارم منسٹری سے کہ آپ نے جو آیا کنونشن ہے اس کا قانون تو پاس ہو چکا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ جلدی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ 6 مہینے، سال، 2 سال سوئے رہیں۔ تو اس پہ ان کو کنوینس کیا ہے، اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ہم سے تقریباً 60% برڈن کم ہو جائے گا، کیونکہ لیگلائزیشن کے جو اٹیلین بن چکے ہیں، ان کی وائف کا اگر مسئلہ ہے، ظاہر ہے ایک بندہ ہے، اس کے بچے اور خود اٹیلین ہے، اور وائف ابھی اس کے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تو اس کی جو لیگلائزیشن ہے ڈاکومنٹیشن کی، وہ اٹیلین ایمبیسی کرتی ہے۔ اور اگر وہ آیا کنونشن پہ اگر پوسٹلے کے آفس کھل جاتے ہیں، موفا اپنے جتنے بھی یوز کرتی ہے آفس یا ہوم منسٹری، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پھر ہمیں اٹیلین ایمبیسی میں نہیں جانا پڑے گا، تو وہ جو ہے وہ ایک برڈن ان سے کم بھی ہوگا، اور پلس جو ہمارا کام بھی جلدی ہوگا۔ اس میں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان، جتنے بھی میری میٹنگز ہوئی ہیں گورنر صاحب سے، منسٹروں سے، وہ اس سلسلے میں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایکٹیو ہو، اور ہمیں جو اوورسیز کمیونٹی اٹلی، اس کے جو بیسک مسئلے ہیں ان کے حل کے لیے دور راستہ ہم کام کریں۔ اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں، جو FIA اور ہماری سیکورٹی ایجنسی اور نیب سے جو باتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے جتنے بھی ایجنٹ حضرات ہیں، یہ جو ایجنٹ کی انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی ہے نا، تو میں نے پہلے بھی اب بھی میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میں ایجنٹ ہوں تو مجھے وہ آپ میرے خلاف وہ کہتے ہیں دنونچا کریں، اٹلی میں بھی
اور پاکستان بھی. اور جتنے بھی یہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور, چوروں سے ہوشیار رہیے, تو بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو اپنا اتارنے کے لیے کہ وہ دوسروں کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں. تو میں نے ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے کہ جو بھی ایجنٹ ہیں ان کو آپ اٹھائیں اور ان کو جناب لگائیں چھتر, جو پیسے لیتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے لیے, اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل مجرم کون ہے. وہ ایمبیسی آف اٹلی جو ہے اسلام آباد میں ہے یا کوئی اور ہے یا جیری فیڈیکس ہے یا جتنے بھی بندے ہیں. اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے ریٹن اپلیکیشن دیا ہے اور ایک کمیشن بنایا ہے. ہم نے کوئی متعلقہ چھوٹے چھوٹے تھانوں میں بات نہیں جائے گی کہ آپ نے ایف آئی اے کے چھوٹا یا کوئی انسپیکٹر اس کی انکوائری کرے گا ایک ایس ایس پی لیول کا بندہ, اور اس میں ڈائریکٹ جو ڈی جی صاحب اس کو مینیج کریں گے, اور اس کو جناب وہ باقاعدہ اٹیلین ایمبیسڈر کو بھی انوالو کیا جائے گا. اگر اس کے کوئی بندے نکلے گڑبڑ کرنے والے تو سب کا عملے کو وہ واپس بھیجا جائے گا, اور اگر پاکستانی نکلے تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. میں بالکل ان تمام دوستوں کو جو پاکستانی کمیونٹی اٹلی میں موجود ہیں اور ان کے مسئلے مسائل ہیں, بھائی میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم نے ریٹن دیے ہیں, یہ آپ کو دکھاتا چلوں. یہ ایک 5 صفحے کا, یہ دیکھیں, یہ میں نے جتنے بھی جرنلسٹ اٹلی میں ان کو بھی بھیج دیا تھا. اس میں اردو میں بھی انہوں نے جذبہ پہ بھی لگایا, اور بھی جتنے ہمارے اخبارات ہیں ہزار سنگل میں نام لے, انہوں نے اس کو اردو میں یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس میں نے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی, اور نہ صرف اپوائنٹمنٹ, یہ ہمارا مسئلہ صرف ایک اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے جو ایمرجنسی کیس ہے. ایک بندے کی پرمٹ آف اسٹے یہاں پہ آگے سجورنو گم ہو جاتی ہے, وہ اس بیچارے کو لائن میں لگ جاتا ہے, اس کے بچے ادھر ہیں, نہ وہ جا سکتا ہے تو نہ اس کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے, 6 مہینے سال وہ یہاں پہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. ایک ہماری بہن ہے, اس کا ویزا نکلا ہوا ہے, اسی دوران ایک برتھ ہو جاتی ہے بچے کی, اس کا ویزا نکلا ہوا ہے, اب دوبارہ اس کا ویزا بچے کا اپلائی کرنا پڑتا ہے. ایک بندہ یہاں پہ ہے, اس کی ڈکیتی ہو گئی ہے اور اس کے وہ پیسے بھی لے گئے, اس کے کاغذ بھی لے گئے, اب وہ بچے ادھر ہیں اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو نہ اس کو اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے نہ ویزے کی. تو اس طرح کے جو ایمرجنسی کیسز ہیں ان کو فوراً حل کیا جائے پرائرٹی بیسس پہ. اور ایمبیسڈر صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے, میری بات ہوئی ہے پرسوں بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمرجنسی ایک ہاٹ لائن بنا رہے ہیں جس میں جتنے بھی ایمرجنسی کیسز ہیں, اس میں اٹیلین ایسے ہیں جس سے جو اٹیلین سٹیزن ہیں ان کے لیے بھی ایک جو سپورٹیلو بنائی جائے گی, جو پرائرٹی بیسس پہ ان کے بچوں کے یا ان کی وائف کے ویزے. اور جو ہم نے ان سے بات کی ہے لیگلائزیشن کے حوالے سے, جو ہمارے ورک ویزے ہیں اس میں ان کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں آپ تقریباً 60-70% بندوں کو وہ کرتے تھے کہ بھی ان کا انٹرویو لے کے ان کا کینسل کر دیتے ہیں ویزا. میں نے کہا بھی یہ ویزے چونکہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں اور اس کے سلسلے میں جتنے بھی ہیں مطلب جتنی بھی لوازمات ہیں وہ انکوائری ہوم منسٹری سب کر لی ہے, ان کو ویزے بغیر انٹرویو کے دیے جائیں, کیونکہ یہ تو ورکر بندے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی اٹیلین مطلب ان کو آنی چاہیے, کسی کو اٹیلین نہ آنے کی وجہ سے, کسی کے ایڈریس کے دوسرے شہر ہونے کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بالکل اس چیز کو مانا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل انشاءاللہ ہم تقریباً جو ہے نا 80-90, ہاں کوئی بندہ جس پہ شک ہے یا کوئی ایجنٹ حضرات جنہوں نے ماشاءاللہ ویزے نکلوائے ہوئے ہیں تو ان کا بھی پتہ ہے ان کو, اور ان کے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہاں سے ویزا لیا اور کیسے لیا, اور ان کا تھوڑا سا وہ کریں گے. باقی جو جتنے بھی جو لیگل وے سے ویزے ہیں ان کو وہ پھر وہ ٹرین کریں گے. اس کو بھی ٹرانسپیرنٹلی کیا جائے ویب کے ذریعے. جو ان کی تھرڈ پارٹی جیری فیڈیکس ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپ ڈاکومنٹ لے کے آئیں, ایمبیسی کے جو پیج پہ اور کچھ لکھا ہوتا ہے یا وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں نا پیسے لینے کے لیے, تو اس میں ہم نے کہا کہ آپ کی ٹرانسپیرنٹی ہونی چاہیے, آپ جو انفارمیشن خود دیں وہی جیری فیڈیکس دیں تاکہ بندوں کو چکر نہ لگیں, اور وہی آپ ہمیں بھی شیئر کر دیں, ہم کمیونٹی کو بتا دیں گے. تو اس پہ بھی ہمارا ایک میوچل ہوا ہے, انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور جتنے بھی بزنس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو ویزے ہیں اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہم پرائرٹی بیسس پہ حل کریں گے. تو اس سے اور مطلب کون سی بات رہ جاتی ہے جو اٹیلین ایمبیسی کے حوالے سے کام, تو ظاہر ہے آج کام شروع ہوا ہے میرے بھائیوں. جس طرح آپ نے کہا تھا, سب لوگوں نے کہا تھا کہ بھی پروٹیسٹ کریں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور آپ کو 3 مہینے مطلب کہہ لیں 3 ہفتے بعد بھی جواب نہیں آیا, تو یہاں پہ تو ہم 4 جواب لے کے اٹھے ہیں 9 چیزوں میں سے. تو اگر یہ غلط ہے تو پھر پاکستانی کمیونٹی فیصلہ کرے گی کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, اور کون پرندر جیرو کر رہا ہے اور کون ریئل ورک کر رہا ہے. بہت شکریہ. جی آپ نے متعلقہ جو بھی اٹلی کے معاملات تھے, ایمبیسیڈر سے ملنا, احتجاج کرنا, وہاں سے پاکستان ان اٹالین پاکستانیوں کا آنا, اپنی پاکٹ سے ٹکٹ لینا اور خرچہ کر کے ایمبیسیڈر سے ملنا,
اس کے بعد یہ جو آپ کو پیپر رضا صاحب نے دکھایا ہے یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل مسائل کوئی بھی ہوں یہ فوراً حل نہیں ہوتے. وہ جو بلڈنگ کا معاملہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ انہوں نے بلڈنگ کی فوٹو لگائی ہے یا امبیسیڈر ان کو دکھا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستان آئے تھے اتنا خرچہ کر کے یہ جا کے اس بلڈنگ کو مل کے بلڈوزر لے کے اس کو ختم کر دیتے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا اسی طرح یہ ہے کہ آپ احتجاج بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ گورنمنٹ سے بھی ملتے ہیں, گورنمنٹ کے نمائندگان سے بھی ملتے ہیں, پھر امبیسیڈر صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جاتے ہیں. جہاں اتنی دیر گزر گئی, اگر ان اخبار میں جس میں رضا صاحب شامل ہیں, امجد رولیا صاحب ہیں, ان کی تمام جو پاک فیڈریشن کے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ امبیسیڈر سے ملاقات کر کے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہی گئے تھے. اپنے مسائل ان کے نہ حل ہوتے ہیں اس طرح اور نہ امبیسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے GM TV. اللہ حافظ.